سیڈر صاحب یہ 26ویں آئینی ترمیم جب پاس کر لی گئی اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے، یا جب سارے معاملات طے ہو گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، بڑی بار یہ کہا کہ جو ایکچول شکل تھی وہ بڑی خراب تھی، یہ کالا سانپ تھا جس کے دانت توڑ کر زہر بھی نکال دیا گیا. لیکن اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے اعتراضات سامنے آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس کے بعد جو عام قانون سازی کی جا رہی ہے وہ بھی خطرناک ہے. عام قانون سازی میں تو کسی کی 2/3 میجارٹی ریکوائرڈ نہیں ہوتی. درست. آپ نے دیکھ لیا سیکشن 11 میں 80 کے 4 ٹائم ای جو ہے اس میں جو قانون لائے ہیں، اس کے بعد جس طرح سے باقی معاملات میں دونوں ایوانوں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، قانون سازی جس طرح سے بھی کی جا رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایجنڈے میں کیا ہوگا، اور اچانک جو ہے نا وہ سپلیمنٹری ایجنڈے میں ساتھ کچھ لگا دیا اور اس کو پھر اسی بغیر کسی کمیٹیز کو ریفر کیے، بغیر غور کیے، بغیر اس پہ بات کیے، ان کو جو ہے نا وہ ان پہ ووٹنگ کروائی جا رہی ہے اور اکثریت کے بل بوتے پر اس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. تو یہ مناسب رویے نہیں ہے. اس کا الٹیمیٹلی نقصان جو ہے ملک و قوم کو ہے. جو کچھ گورنمنٹ کر رہی ہے غلط کر رہی ہے. اچھا، تو یعنی وہ جو زہر تھا وہ آپ لوگوں نے کوشش تو کی نکالنے میں، لیکن وہ قسطوں میں اب دیا جا رہا ہے. وہ نہیں، وہ والا زہر وہ الگ ہے. آپ شاید دو چیزوں کو ہم مکس کر دیتے ہیں. ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی جو اس کا زہر تھا، اس میں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، عدالتوں کے اختیار کے حوالے سے بہت سی چیزوں کو کنٹرول کر رہے تھے. وہ ہم نے نہیں کرنے دیا. اب یہ اور دوسری طرف جو نا چل پڑے، جس میں کسی کی ایکسٹینشن، کسی کا ڈیٹینشن، یہ اس معاملوں کی طرف چل پڑے ہیں، اور ججوں کی تعداد بڑھانا، یعنی عدالتوں میں اپنے لوگ لا کے بٹھانا، یہ اور راستے ہیں اور نیا رخ انہوں نے اختیار کر لیا. وہ چیزیں ابھی تک رکی ہوئی ہیں. اس کے لیے تو پھر اگر کوئی ہوا تو وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہی کرنی پڑے گی. صحیح. اس کے پاس چارہ نہیں ہوگا. اچھا سینیٹر صاحب، جو آپ نے ججز کی تعداد کا ذکر کیا، جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی تھی اس میں آپ بھی تھے اور اس میں سینیٹر حامد خان صاحب بھی تھے، اور اس میں جو تعداد بڑھانے کی بات ہوئی پھر یہ آیا کہ 25 تک کی جائے گی، لیکن پھر یہ جو قانون سازی ہوئی اب بتایا جاتا ہے 35 تک کی جا سکتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حکومت کیوں اتنے ججز لگانا چاہتی؟ کیا اس حد تک پینڈنسی ہے کہ اس کے بغیر کم نہیں ہوگی؟ پینڈنسی تو انفیکٹ ہائی کورٹ میں ہے، جہاں پہ جو تعداد معین ہے وہ بھی نہیں پوری کی جا رہی. تو وہاں پہ تو اس کو ٹچ نہیں کر رہے. اصل میں ان کو پرابلم سپریم کورٹ سے تھا. وہ 17 کی جو فگر ہے سپریم کورٹ میں، اس میں جو میجارٹی تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی فیوریبل ڈیسیجن وہاں سے نہیں آ رہے. اب انہوں نے میجارٹی کو منارٹی میں تبدیل کرنا تھا، وہ اس کو 34 کر دیا. اس میں 3 بل آئے تھے تعداد کے حوالے سے. ایک سینیٹر کالر صاحب کا تھا جو کمیٹی کو ریفر ہو گیا، جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، اور کمیٹی پہ ووٹ بھی ہو گیا تھا. کمیٹی میں ڈیبیٹ ہونے کے بعد، اس کے اوپر اس کو کنسیڈر ہونے کے بعد ہم 2 لوگوں نے جو ہے اس کو اپوز کیا تھا، باقی ریمیننگ نے اس کو سپورٹ کیا تھا. اس میں جو تعداد تھی 21 مانگی گئی تھی، 21 کی بجائے جو ہے کمیٹی نے خود اس کو 24-25 دے دیا تھا. مگر وہ بل وہیں پڑا ہوا ہے. دوسرا ایک اور بل تھا جو نیشنل اسمبلی میں آیا تھا، وہ بھی نون کے کسی پرائیویٹ ممبر نے لایا تھا، مگر وہ بھی وہیں پڑا ہوا ہے. اور درمیان میں انہوں نے سرکاری بل لا کے اور اس کے بعد 34 تعداد کی اور راتوں رات اس کو جو ہے نا وہ منظور کروا کے وہ مارا ہوا. تو سینیٹر صاحب، آپ لوگوں کی تو بڑی ملاقاتیں اس وقت ہو رہی تھیں، اور مجھے یاد ہے اچھی طرح آپ نے ہماری ایک نشست میں یہ کہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب انہیں ضرورت پڑتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ آتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں. اب اس حوالے سے آپ لوگوں نے کیونکہ اپنے اعتراضات اٹھائے ہیں، کسی قسم کی کوئی ملاقات ہوئی؟ نہیں، ہماری چاہت نہیں ہے ملاقات کرنے کی، اور شاید ان کی بھی چاہت نہیں ہے. کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوا ان سے، کیونکہ ان کو ہماری ضرورت نہیں تھی. یہ عام قانون سازی تھی. میجارٹی ان کے پاس دونوں ہاؤسز میں ویسے بھی ہے، تو اپوزیشن ویسے بھی جو ہے نا ایک طرح سے تقسیم ہے، اور تقسیم نہ بھی ہو تو میجارٹی اس طرف ہے. صحیح. اور جو آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی تحریک انصاف پھر دوبارہ JUI سے ملنے آئی تھی اس قانون سازی کی بات، تو ابھی تک کسی قسم کا کوئی مشترکہ احتجاج کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے؟ دیکھیے ہم ان کے ساتھ احتجاج کرنے کے ارادے میں بھی نہیں ہیں. ہم نے اگر کرنا ہوگا تو ہم اپنا احتجاج کریں گے، ہم اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے. ویسے بھی ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ جب ان کو بھی کوئی چاہت ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے نا رابطہ کر لیتے ہیں، اور ویسے کوئی مشاورت ہوتی ہے تو مشاورت کے لیے بھی ہم سے کوئی رابطہ نہیں کرتے، بھلے وہ پارلیمانی امور ہو. اس کے لیے بھی ان کو